الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. اگر رحمان اپنا رزق روک لے تو پھر وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ دراصل یہ لوگ سرکش اور دین حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ ملک کی 21ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو رزق رساں ہیں، روزی رساں ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے تم پر بند کر دیں تو کون اس کو تمہارے لیے کھول سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر بارش کو روک دیں یا زمین کو یہ حکم دے دیں کہ وہ نباتات کو اگلنا بند کر دے، یا پیدا شدہ جو فصلیں ہیں، تیار شدہ فصلیں، اس کو تباہ کر دیں، تو کون اس کو بچا سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ سرکش لوگ ہیں، یہ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور نفرت میں ان کے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اعراض کرتے ہی جا رہے ہیں، یہ عبرت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھلا سوچو تو صحیح، جو شخص اوندھے منہ چل رہا ہو تو کیا وہ صحیح راہ پانے والا ہو سکتا ہے، یا وہ جو سیدھی راہ چل رہا ہو؟ قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اللہ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقت بخشی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، انسان ہیں۔ اس میں ایک تو وہ ہے جو اوندھے منہ چلتا ہے، اپنے سر کے بل گر گر کر چلتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنا منہ اٹھا کر چلتا ہے، دیکھتے ہوئے چلتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جو اپنا منہ اٹھا کر سیدھے چلتا ہے وہ بندہ مومن ہے، اور جو جانوروں کی طرح چل رہا ہے، اوندھے منہ چل رہا ہے، تو اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے، تم خود دیکھ لو۔ ہم نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دے کر بھیجی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ساری مخلوقات میں ممتاز کیا، اس کو دل و دماغ اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اس کے ذریعے سے۔ اور اگر انسان ویسا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی اس کا صحیح استعمال نہیں کرنا چاہتا، یعنی وہ جو بھی گمراہی کی چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسی کو اختیار کر لیتا ہے، اور یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ کیا وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا اور جو ہے اس کو جو کان دیے گئے تھے سماعت کے لیے، سننے کے لیے، کوئی اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے صحیح اور غلط بات تو سننا ہی نہیں چاہتا کسی کی بات، اور اس کے دماغ میں جو چیزیں پہلے سے بیٹھی ہوئی ہیں اسی پر اڑا ہوا ہے اگر وہ، اور اس کو آنکھیں دی گئی تھی کہ حقائق کو دیکھو، لیکن وہ آنکھیں بند کر کر یعنی اندھے پن سے کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس یعنی قدرت کی کیسی بے شمار نشانیوں کو زمین و آسمان تک پھیلا کر رکھ دیا ہے، تو کیا وہ اس توحید کی گواہی نہیں دے رہی ہے جس توحید کا اعلان رسول کر رہے ہیں آ کر؟ کیا وہ کوئی اور چیز کی گواہی دے رہی ہے؟ مشاہد یعنی یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات ایسی ہی پیدا ہو گئی ہے اپنے آپ، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، یا یہ بہت سے خداؤں کو جو ہے لے کر اس کو چل رہی ہے کائنات کو؟ تو یہ اگر جو ہے دیکھنا نہیں چاہتا، یہ سننا نہیں چاہتا، اور اپنی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ اندھے پن میں کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے اور اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا صحیح معنوں میں۔ عقل اس کو جو دی گئی تھی، دماغ دیا گیا تھا، اس سے سوچ سمجھ کر اس کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن وہ اگر اس کو بند کر کے رکھ دینا چاہتا ہے اور دوسروں کے فیصلوں کو اختیار کر لیتا ہے، اور دوسرے طریقے جو لوگوں نے من گھڑت طریقے جو اس نے انہیں ایجاد کر دیے ہیں وہی طریقوں کو سچا سمجھ کر اس پر چل لیتا ہے، اور اپنی عقل کو یہ زحمت دینا بھی گوارا نہیں کرتا کہ
وہ چیزوں پر ذرا غور و فکر تو کرے کہ وہ جو طریقے جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تم کو ہم نے حق شناسی کے لیے دیے تھے، حق کو سمجھنے کے لیے دیے تھے، اور اگر تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ناشکر بندے ہو۔ قلیلا ما تشکرون کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں، یعنی وہ چیزیں انسان استعمال جو کر رہا ہے تمام کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ نعمتوں کو استعمال اگر نہیں کرتا ہے تو جس چیز کے لیے دی گئی تھی اس کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، جو مقصد کے لیے وہ نعمتیں دی گئی تھی جیسے آنکھ اور کان اور دل و دماغ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے دی گئی تھی، وہ استعمال نہیں کرتا ہے لیکن دوسری ساری چیزیں دنیا میں استعمال کرتا ہے تو وہ ناشکرہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ انعام پارے 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے پاس دل و دماغ ہے، آنکھیں ہیں اور کان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، مویشیوں کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہیے، بلکہ اس سے بھی گئے گزری حالت میں ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ جو جانور ہیں وہ تو مکلف نہیں ہے شریعت کے، ان کو کوئی جواب دہی نہیں ہے، لیکن انسان تو مکلف ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تو پھر نعمتیں دینے کے بعد اس سے سوال بھی تو کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ غافل ہے، دنیا میں وہ ساری نعمتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، جو انسان یہ ساری نعمتوں کا استعمال کرتا ہے اور پھر اچھا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر چلتا ہے اور سر کو اوپر اٹھا کر چلتا ہے، تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو نجات کے من گھڑت طریقوں سے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ نجات تو انہی کی ہوگی جو تعلیمات الہی پر عمل کرتے ہوں اور جنہوں نے انہیں سمجھ بوجھ سے کام لیا اور دین اسلام کی صحیح راہ اپنائی۔ آخرت کی کامیابی اور خوشگوار زندگی انہی کے حصے میں آنے والی ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور بالآخر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیدا کیا پھیلایا بلکہ تمہاری بقا کا انتظام بھی اسی نے کیا، اسی زمین سے تمہیں رزق پہنچایا اور آسمان سے پانی برسایا، اور پھر تم ایسے ہی چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بالآخر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی اولین اور آخرین سب کے سب جمع ہوں گے اس دن اور تم کو وہاں پر جا کر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سوالات کا جواب دینا ہوگا اور محاسبہ اعمال ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر پوچھتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی بار بار جب وہ لوگوں کو ان کی یعنی بدعمالیوں پر متوجہ کیا جاتا تھا وہ منکرین کو، تو یہ کہتے کہ یہ آخرت اور قیامت کا جو وعدہ آپ کر رہے ہیں اچھا بتاؤ تو صحیح کہ آخر کب پیش آنے والا ہے، یعنی ازراہ مذاق کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اور مسلمانوں سے پوچھتے کہ کون سی تاریخ ہے اس کی مقرر فرمائی گئی ہے، یعنی کون سا سال ہے، کون سا دن ہے۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ کہتے، جبکہ جو عقلمند آدمی ہوتا ہے وہ امتحان کی تاریخ نہیں پوچھتا بلکہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ صرف تاریخ پوچھ کر رہ جاتا ہے اور تیاری نہیں کرتا، اور جس وقت امتحان میں جانا ہوتا ہے وہاں جا کر پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا کی ہر چیز کو یعنی بے مقصد نہیں بنایا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ایک نتیجہ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان بے نتیجہ بے مقصد کام نہیں کرتا۔ یہ احمقوں کو کیا اتنا نہیں معلوم ہے کہ بڑے دانشمند بڑے پھرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آخرت والی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، جبکہ دنیا کی زندگی کا نتیجہ آخرت کی زندگی ہے جو قیامت کے برپا ہونے کے بعد پیدا ہونے والی ہے۔ جیسا کہ دنیا کی پوری زندگی ہے ویسا ہی آخرت کی پوری زندگی اس کے برعکس ہوگی، یعنی دنیا میں جو کام کریں گے آپ، جیسا کام کریں گے ویسا ہی اس کا نتیجہ وہاں پر نکلنے والا ہے۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کا بھی نتیجہ نکلتا ہے، کوئی بھی انسان بے نتیجہ کام نہیں کرتا، تو پھر یہ پوری زندگی ابس بیکار فضول کیسے ہو سکتی ہے؟
قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور یقیناً میں تو صاف صاف خبر کرنے والا ہوں۔ ان اللہ عنہ علم الساعہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ کب وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ ہاں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی ہیں امت کو، لیکن قیامت کب آنے والی ہے، کب واقع ہونے والی ہے، اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اس کا علم میرے پاس نہیں ہے اور میں تو صاف صاف خبر کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب کے چہرے سیاہ و بدوزہ ہو جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہوگا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی تو ہے جس کے لیے تم مطالبہ اور تقاضا کر رہے تھے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوگا جو آج انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب دیکھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے ہیبت ناک چہرے ہو جائیں گے اور کیسے سیاہ ہو جائیں گے چہرے، اور انہیں بالکل ایسی حالت ہو جائے گی جیسے انسان کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے جب لے جایا جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے بالکل ایسی کیفیت وہ لوگوں کی ہوگی، اور پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور انہیں بھی جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحم فرمائے، تو مگر آخرت کے دردناک عذاب سے کافروں کو کون بچائے گا؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں دعوت تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو قریش کے خاندانوں میں سے مختلف لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے سارے قریش کے گھرانوں میں ایک زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ ایک زبردست اسلام اور کفر کے بیچ میں کشمکش چل رہی تھی۔ ہر گھر میں کوئی مسلمان ہو گیا ہے، کوئی کافر ہے، اس لیے وہ لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، بد دعائیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سارے جو ہے دیگر مسلمانوں کے لیے، ان کی ہلاکت کی، ان کے مرنے کی تمنا کر رہے تھے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں آج یہ حال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیے کہ اگر آپ آپ کا انتقال ہو جائے، آپ فوت ہو جائیں، یا آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان پر کوئی آفت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ آپ پر اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دے، یہ دونوں صورتوں میں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مر جائے یا کوئی زندہ رہے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے کون بچانے والا ہے۔ ان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، جیسا کہ عام طور پر دنیا میں بھی لوگ کسی سے اگر غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جائے، اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ کسی کے مرنے جینے سے دوسرے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ جو ہے زندگی اس کی قیامت تک قائم ہو جائے گی اگر کوئی مر جائے گا؟ تو یہ بیوقوفی کی اور احمقانہ بات ہے کہ کسی کی مرنے کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی زندگی دی ہے وہ اتنا جو ہے جی کر رہے گا، کسی کے مرنے کی تمنا یہ احمقانہ حرکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ تم ان کے مرنے کی تمنا کر رہے ہو تو تم اپنے عذاب سے چھوٹ جانے کی، نجات کی فکر کرو کہ تم کو کون بچانے والا ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہیے وہ الرحمن جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم بہت جلد جان لوگو گے کہ کون صریح گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ آج وہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، کہہ دو کہ ہم انہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تم تو ایمان بھی نہیں لائے ہو لیکن تم اتنے نڈر ہو گئے ہو، تمہارا بھروسہ تو سارے وسائل پر ہے، تمہارے معبودان باطلہ پر ہے، تم ان پر بھروسہ کرتے ہو، ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے یہ بہت جلد تم کو پتہ چل جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں نیچے اتر جائے تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کے چشمے نکال لائے گا؟ اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، یہ بالکل آخری آیت ہے سورہ ملک کی۔ تو اس میں جو پانی انسان جو استعمال کرتا ہے اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم جو پانی استعمال کرتے ہو ہم آسمان سے اسے نازل فرماتے ہیں،
اور اس کو پینے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے اور نباتات کو اگانے کے لیے جو تمہاری غذا کا انتظام کرتے ہیں اسی کے ذریعے سے، تو یہ تمہاری کیا کوئی ذاتی جاگیر ہے کہ پانی اور دیگر چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہمارا عطیہ ہے، قدرت کا عطیہ ہے، اور اگر یہی پانی کو ہم صرف برسا بھی دیتے اور اس کو رکھنے کا انتظام نہیں کرتے تو تم کہاں سے لا سکتے تھے؟ جیسا کہ سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم اس کو روک کر رکھتے ہیں۔ وما انزلنا من الذکر بقدر وما انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض وإنا علی ذہاب بہ لقادرون، کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو ہم آسمان سے نازل فرماتے ہیں اور پھر اس کو روکے رکھتے ہیں، یعنی زمین پر روکے رکھتے ہیں مختلف انداز میں، اگر ہم چاہیں تو اس کو لے کر بھی چلے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین ذریعہ جو پانی کو روک کے رکھنے کا جو کیا ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی طرح برف کے جو ہے تودے جما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بحر منجمد، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پگھلا کر زمین کی تہوں تک پہنچاتے ہیں اس کی پہاڑوں کی رگوں کے ذریعے سے، یعنی پھر اس کو زمین میں ساری زمین میں پھیلا دیتے ہیں بغیر کسی پائپ لائن کے، اور پھر زمین سے انسان کنویں کھود کھود کر پانی حاصل کرتا ہے آہستہ آہستہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انتظام کیا ہے پانی کو محفوظ رکھنے کا، اور اوپر جو محفوظ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ سڑنے اور خراب ہونے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہوتا ہے تو خرابی اور دھول گرد وہاں پر نہیں آ سکتی۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس کو یعنی ایسا رکھا ہے کہ زمین پر بالکل نیچے نہیں جانے دیا بلکہ بالکل تھوڑا سا نیچے رکھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ کنویں کھود کر اس کو پانی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم وہی پانی کو اور زیادہ نیچے کر دیں گے تو کیا حال ہوگا تمہارا، کتنا تم نیچے جا کر اس کو کھود سکتے ہو؟ جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ انسان 10-20 فیٹ کھودنے کے بعد پانی نکل جاتا تھا، لیکن آج 500 600 فیٹ کھودنے کے بعد بھی پانی نہیں نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اور زیادہ نیچے کر دیں گے تو تم کہاں سے لاؤ گے پانی؟ یہ پانی تمہاری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو مہیا کرنے والے ہم ہیں۔ اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ ذات جو ہے جس کو تم ٹھکرا رہے ہو، جس سے تم انکار کر رہے ہو، یہ وہی اللہ ہے جو تم کو پانی فراہم کر رہا ہے، جو تم کو غذائیں فراہم کر رہا ہے۔ تم اس کے بارے میں جانو اور غور و فکر کرو، پھر اسی کی عبادت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔